نے ان تین افراد کو خدا کا قافلہ کہا. فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر. معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر. چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر. جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر. اس ویرانے کے سینے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد بہار رکھی. دکھا دیا اپنی عصمت مآب دی اور عصمت مآب لخت و جگر کو. اور پھر دونوں سے رخ پھیر کر اپنے داتا کے حضور التجا کی. ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے رب، محض تیری رضا کے ذوق میں، تیری خوشنودی کے حصول کے ذوق میں اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ. الہ العالمین، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تو انہیں اکیلا نہ رہنے دے. ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دے، اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دے. میں جا رہا ہوں، تیرے بندے آنا شروع ہو جائیں. اور اے میرے معبود، میں کچھ نہیں لایا، صرف متاع قلب و جگر لایا ہوں. وارزقہم من الثمرات، روٹی کپڑا اور مکان بھی انہیں تو عطا کر. لیڈر بات مانگنے کے لیے قوم کو روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دیتا ہے، اور خلیل تنہائی میں خلوت میں اپنی ذریت کے لیے اللہ سے روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے. وارزقہم من الثمرات لعلهم يشكرون. الہ العالمین، تو انہیں رزق عطا فرما. اور رزق بھی دال روٹی نہیں مانگا، رزق بھی ثمرات مانگے، فروٹ مانگے. اے اللہ، تازہ انگور کھلا انہیں، تازہ سیب کھلا انہیں. روح کائنات خلیل کی اس ڈیمانڈ کو حیران تھی، کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے. کھڑا ہے اس دھرتی کے سینے پر کہ جہاں پانی کی بوند بھی نہیں ملتی، اور مانگتا ہے فروٹ. فروٹ تو باغات کا نتیجہ ہوتے ہیں، حدیقہ ہوگا تو ثمرات ہوں گے. جہاں حدیقہ ہی نہیں، اضافات شرط باطل مشروط. جہاں باغ ہی نہیں، جہاں نرسری ہی نہیں،
وہاں فروٹ کہاں سے کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے. خلیل کے عشق نے کہا کیوں کہتے ہو کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ تم یہ دیکھو میں کیا مانگتا ہوں اور کس سے مانگتا ہوں. اس سے مانگتا ہوں جو دے سکتا ہے. اور کراچی کے روشن ضمیروں آج مکہ میں جا کر خلیل کی دعا کا جواب دیکھیے. دنیا میں جہاں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکہ میں ضرور ملتا ہے. گلا سڑا بھی نہیں، تازہ، بد ذائقہ بھی نہیں، خوش ذائقہ. یہاں کے پھل جہاں اتنے لذیذ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں لذیذ بن جاتے ہیں. اس لیے تو جب پھلوں کی پیٹیاں مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. ویرانے میں بچھایا اپنی اہلیہ کو اور اپنے لگتے جگر کو. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے ہمارے رب تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. انک ربنا انک اے ہمارے رب تو ہی تعلم ما نخفی وما نعلن. جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں. خلیل کا عقیدہ سن لیا. اپنے دلوں کے بھید جاننے والا کون؟ اور یہاں جو پاگل ہو جائے وہی عالم غیب بن جاتا ہے. جس کے بال بڑے ہو جائیں، شیو کرنے کا ہوش ہی نہ ہو، جسے لباس بے چکا ہو جائے، ہاں جی، مہذب زندگی سے ہٹ کر غلیظ زندگی اپنا لے، سڑک کے کسی کونے پہ بیٹھ جائے، یہ سارے بال اس کے غیر محدود، ہاں جی، انلمیٹڈ. یہ قوم اس کے متعلق رائے قائم کر لیتی ہے کہ اب حضرت پہنچے ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور آنے والے دور کی باتیں پوچھتے ہیں. اور آپ اگر محسوس نہ کریں تو ایک گزارش کروں، خاتون کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایک کی بن جائے. عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک کی بن جائے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی بد نصیب نسوانی پہ کر ایک کا نہیں بنتا تو پھر کئی ایک کے در پہ رسوا ہوتی ہے. وہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رب کا بن جائے. اگر وہ رب سے تعلق توڑ لے تو پھر سب کے در اللہ سے مانگے، اسی سے آرزویں وابستہ کرے، اسی کو ہر جگہ موجود سمجھے، اسی کے آگے دامن پھیلائے، اسی کو مختار کل مانے، اسی کو کارساز مطلق حاجت روا و مشکل کشا سمجھے تو ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے. ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس سے تعلق قائم نہ رہے تو پھر اس قسم کے مجسموں کے آگے دامن پھیلاتا ہے جن پہ خود مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں. یہ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے. اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ میرے عزیز دوستوں، خلیل اللہ کی ان التجاؤں میں اور دعا میں بھی یہی روح کام کر رہی ہے کہ دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ ہم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم دلوں میں باتیں رکھتے ہیں ان کو کون جانتا ہے؟ ذرا جواب صحت مندانہ دیا کرو. جی، ظاہر و باطن کے جاننے والا کون ہے؟ ہاں، جزاک اللہ. مجھے معلوم ہے کہ گھڑی 1:15 بجا رہی ہے، لیکن کوئی نئی بات تو نہیں ہے. میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. میں نے کہا کچھ ہمارے اطلاعات کی یادیں ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا تو تھا
شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا بالکل وہ آخری زمانہ تھا، وہ دور کے جب پوری پوری رات وہ گلشن رسالت کا اندلیب خوشنواز چہکتا تھا، وہ زمانہ تو گزر چکا تھا۔ بہرحال ان کی زندگی کے تبلیغی سفر میں کچھ ایسی یادیں ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو صبح تک جاری رہی۔ میں نے کہا اگرچہ ہمیں کوئی نسبت نہیں ان سے، لیکن ان کا نام لیوا ہے تو کچھ یادیں ہماری بھی رہیں گی آنے والی نسلوں میں۔ لوگ کہیں گے ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، 27 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے، 28 تاریخ تک جاری رہتی تھی اور ہم اس جلسے میں موجود تھے۔ یہ کچھ یادیں ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا الہ العالمین اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ماض تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چھوڑا اور چل دیے۔ اسماعیل کا بچپن گزرا، لڑکپن آیا، رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اب اپنی محبوب شے میرے راستے میں قربان کر کے دکھائیے۔ خلیل اللہ کی فراست میں اپنے وجدان کی گہرائیوں میں اللہ کے بعد محبوب شے ڈھونڈ لی، وہ تو میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جسے رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین۔ کراچی کے روشن ضمیروں، پیغمبر کی دعا کتنی جامع اور کتنی مکمل ہوتی، صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹا دے دے جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، چاہے وہ جب 20 سال کی عمر کا ہو، ایسے کردار کا مظاہرہ کرے کہ خاندان بھر کی عزت کا جنازہ نکل جائے اور پھر باپ صاحب کہیں کاش کمبخت تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسا بنے گا تو تیرے جنم کے دن ہی میں گلا گھونٹ دیتا۔ نہ گلا گھونٹنے کی ضرورت ہے نہ پچھتانے کی، بس صرف اتنی گزارش ہے اللہ سے جب مانگا کیجیے تو دعائے خلیل کی اتباع کر کے عرض کیا کیجیے اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے مانگا فرمایا رب هب لي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ یہ خلیل نے بھی التجا کی رب هب لي من الصالحين۔ ضعیفی اور بڑھاپے کے زمانہ میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، چاہتے ہیں خلیل، چاہتے ہیں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا پھر اب قربان کیجیے اپنی محبوب شے کو میرے راستے میں۔ تیار ہو کر آئے، خنجر تیز کر کے بیٹے کو منزل عشق پر لے گئے، سامنے کھڑا کیا، فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ رخت جگر خواب دیکھ کر آیا ہوں کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے اور منشا پروردگار کی ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ ذبیح اللہ نے بلا تاخیر عرض کر دیا یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا حضور جو حکم ملا ہے وہ کر کے دکھائیے، یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہے، کر گزرنے کی منزل ہے۔ فرمایا بیٹے میں تو تیار ہو کر آیا ہوں لیکن تو جو ابھی کم سن ہے۔ فطرت مسکرائی، پیغمبر کم سن ہونے کے باوجود کوتاہ نظر نہیں ہوا کرتے، بالغ نظر ہوا کرتے ہیں۔ اسماعیل نے یقین دہانی کرا دی، ابا حضور
آپ اللہ کے اذن اور اللہ کے امر کی اطاعت میں جو کرنا ہے کیجیے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے. قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے. کون دونوں؟ دونوں پیغمبر تیار ہو گئے، ایک خنجر چلانے کے لیے، دوسرا گلا جھکانے کے لیے. اس جذبے کو قرآن نے اسلما کے الفاظ سے معنون کیا ہے. اسلما، اسلام، اسلما، اسلام اور اسلما یہ گویا تسلیم کے دو رخ. اسلام نام ہی اسی کا ہے کہ امتثال امر الہی میں صبر و رضا کا پیکر بن جانا. دونوں تیار ہو گئے. خلیل بھی یہ نہیں کہتا الہ العالمین جسے رو رو کے مانگا اسے ذبح کر دوں، اور اسماعیل بھی نہیں کہتا کہ ابھی تو میری زندگی کی ابتدا ہے، ابھی تو میں نے کون سے دن گزار لیے ہیں زندگی کے، بچپن میں لڑکپن میں ہی ذبح ہو جاؤ. دونوں آمادہ ہو گئے. تسلیم و رضا کے معیار پہ دونوں پورے اترے. خلیل اللہ نے خنجر چلایا اور اسماعیل نے گلا جھکایا. تب ان دونوں کا کام یہاں تک تھا، وہ خنجر چلا دے اور وہ گردن جھکا دے. موت و حیات کا مالک تو وہی ہے. گلا کٹنے نہیں پایا. قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا. ایک جانور ذبح ہو گیا. اسماعیل سلامت رہے. خلیل نے دیکھا کہ بیٹا تو سلامت ہے، جانور ذبح ہو گیا. سوچنے لگے کہیں نشانہ خطا تو نہیں ہوا. قرآن پاک کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اپنے خلیل کو پکارا. نشانہ خطاب نہیں ہوا کرتا پیغمبر کا. پیغمبر کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہاں تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کا ضابطہ کار فرما ہوتا ہے. تو پھر الہ العالمین میں نے تو بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، یہ تو جانور ذبح ہو گیا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، ہم وفاؤں کا صلہ وفاؤں سے دیا کرتے ہیں. آپ کا کام تھا خنجر چلانا، اسماعیل کا منصب تھا گلا جھکانا. تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن گلا کٹوانا ہمارا مقصود نہیں تھا. تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. مبارک دیتا ہوں تمہیں، کامیاب ہو گئے ہو. لے جاؤ اپنے لخت جگر کو، ہاجرہ کی ممتا بے قرار ہوگی. عزیز دوستو، یہ ہے سنگ بنیاد ملت ابراہیمی کی تاریخ کا، یا قصر ملت اسلامیہ کا سنگ بنیاد. اب آئیے مکتب مصطفی کی طرف. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کی طرف.